ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوٹل مسلمان کا اور گوشت وہ حلال استعمال کرتا ہے. اب انہوں نے آگے لکھا مثلا کھلا ملک کا حالات. ہم مثال پہ کیوں جائیں, مسئلے کو ہم مسئلہ رہنے دیں کہ مسلمان کا ہوٹل ہے اور وہ حلال گوشت استعمال کر رہا. سوال یہ ہے کہ لیکن جو چیزیں پکا رہا یعنی جو باورچی خانے میں کام کر رہا اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ غیر مسلم ہے, تو کیا اس ہوٹل کی چیز کھا سکتے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہوٹل کا مالک مسلمان ہے اور گوشت بھی حلال تو اس کے باورچی خانے میں کون کام کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہمیں اس کے بارے میں نہ کچھ پوچھنا ہے نہ تحقیق کرنا ہے, وہ ہم کھا سکتے ہیں. کیوں؟ زیادہ سے زیادہ خرابی ہے کہ نجس چیز ہمارے سامنے آئے گی, حرام چیز نہیں. حرام الگ لفظ ہے, نجس الگ لفظ. ہاں اگر گوشت ہی حرام ہے وہ حرام, سور آیا وہ حرام, شراب آئی وہ حرام, لیکن اگر حلال چیز کو نان مسلم کا ہاتھ لگ گیا تو وہ چیز نجس کہلاتی. اگرچہ نجس چیز کا کھانا بھی حرام ہے, لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا کہ حلال و حرام میں اسلام بہت سخت. نجاست و طہارت کے اندر اسلام بہت نرم, اور اس ایک نرمی یہ کہ آپ کو اگر پتہ بھی چل سکتا ہو کہ باورچی خانے میں کون کام کر رہا تو آپ کے لیے معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں. مسلمان اگر ہے تو کافی, یعنی ہوٹل کا مالک. نمبر 2, چلے آپ نے معلوم کر لیا یا ویسے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کافر, لیکن کافر اگر کوئی چیز پکا رہا تو وہی بات اسلام کو جو کافر سے کوئی چڑ نہیں. اس کا گیلا ہاتھ اگر لگے گا تو یہ چیز نجس, لیکن اگر گیلا ہاتھ نہیں لگا اور اس نے وہ چیز پکائی تو کافر کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز گناہ نہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں کیا مسئلہ ہے, لیکن دنیا کے کئی علاقوں میں نے یہ غلط فہمی بھی دیکھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافر کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھانا حرام ہے. نہیں, کافر کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز حرام نہیں. کافر کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو حرام, لیکن اگر کافر اس طرح پکائے کہ نجس نہ ہونے دے تو کوئی بات نہیں, خالی. تو نجاست کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے, کافر کی وجہ سے نہیں. اب مثلا اگر کافر دستانے پہن کے کوئی چیز پکا رہا, ٹھیک ہے, پاک ہے, یا کافر بغیر دستانے کے پکا رہا, لیکن ایسی چیز ہے کہ اس کا گیلا ہاتھ چیز کو نہیں لگ رہا. عموماً چیزیں پکاتے وقت خود چیز کو گیلا ہاتھ لگنا کم ہوتا ہے, برتنوں کو گیلا ہاتھ لگتا ہے. ایک پتیلی اس نے دھوئی, وہ تو پانی سے دھلی ہوگی, تو اگر وہ بعد میں اس پتیلی کو باہر سے پکڑ بھی لے تو پتیلی کا اندر کا حصہ تو پاک, وہاں تو اس نے ہاتھ نہیں لگایا. پھر اس کے اندر اس نے چیزیں ڈالی, وہ ساری چیزیں سوکھی ڈالی ہوں, ہو سکتا ہے دھو کے ڈالی, ہمیں تو نہیں پتا نا, سوکھی بھی ڈالی جا سکتی. پھر اس نے مثلا پانی ڈالا ہوگا جگ وقت سے, اس کو جگ کا ہاتھ, اس کا ہاتھ جگ کو لگا, پانی کو تو نہیں لگا. پھر اس نے چمچے یا کفگیر سے اس کو ہلایا ہوگا, اس کا ہاتھ چمچے کو لگا لیکن اس چیز کو تو نہیں لگا. یا چائے بنانے کا طریقہ, اس نے پیالی دھوئی, لیکن پیالی دھوتے وقت اگر اس نے پیالی میں ہاتھ ڈال کے اس کو صاف بھی کیا تو آخر میں جب اس نے نل کے نیچے پھر پانی میں اس کو ایک مرتبہ صاف کیا, اس کا ہاتھ کو اندر نہیں لگا, باہر سے اس نے پیالی کو کنڈے سے پکڑا, اندر سے پیالی پاک. پھر اس نے اس کے اندر چائے کا پانی ڈالا, پانی کو تو ہاتھ نہیں لگ رہا ہے, اس کا ہاتھ مثلا تھرماس کو لگ رہا ہے. پھر اس نے ٹی بیگ ڈالا, کہیں پر بھی چائے گیلی چائے میں اس کا ہاتھ نہیں لگ رہا. اور خواتین تو بہتر جانتی ہیں کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز پکائے تو ہاتھ ضرور لگے. تھوڑ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس قسم کی گندگی پھیلاتی رہتی, لیکن اب تو خیر خواتین بھی نہیں بتا سکتی. اب سے عورتوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا اور فائدہ اٹھاتے کہ جی وہ مولانا نے کہا تھا کہ عورتوں کے لیے کھانا پکانا واجب نہیں, اور جی مولانا ذیشان صاحب کے مطالعے میں ہم نے سنا, تو خیر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ تصور کرنا کہ اگر کافر نے اپنے ہاتھ سے پکایا ہے کھانا تو ضرور گیلا ہاتھ لگا ہو, یہ غلط. ہاں 50-50 چانس ہے, لیکن نجاست و طہارت میں جہاں 50-50 چانس ہو اس کو پاس سمجھ لو, چاہے کافر ہی کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کی ہو. ہاں گوشت کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ جو گوشت کافر ملک سے آئے اس کو نجس ماننا ہے, چاہے وہاں 50-50 چانس, گوشت کو چھوڑ کے باقی چیزوں میں. تو اول تو آپ کے سوال میں اگر ہوٹل کا مالک مسلمان ہے, اندر کون کام کر رہا ہے, اس سے ہمیں کیا تعلق؟ مسلمانوں کا ہوگا مسلمان. اگر پتا چل گیا کہ کافر ہے تب بھی کیا پتا اس نے گیلا ہاتھ لگایا کہ نہیں لگایا, اتفاقاً لگ بھی سکتا, یہ بھی ہو سکتا کہ نہ لگے. یہاں دونوں چیزیں برابر سے ہوں, اس کو انگلش میں کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ, اور اس کو شریعت میں کہتے ہیں اصالت الطہارہ, کہ وہاں پہ آپ شک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور نجاست و طہارت میں بہت زیادہ پیچھے نہیں پڑنا ہے, لیکن ہوتا یہ کہ جن چیزوں میں واقعاً ہمیں پیچھے پڑ جانا اس میں ہم پیچھے نہیں پڑتے, اور جن چیزوں میں ہمیں اتنی گہرائی میں اترنے کا اللہ بھی حکم نہیں دیتا اس کے اندر جو ہے ہم دنیا بھر کی دقت و باریک بینی لے کے آ جاتے ہیں. کھانے پینے میں ہاتھ لگنے سے جو نجیس ہو اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ توضیح المسائل میں نجاسات کے احکام کا چیپٹر دیکھ لیجیے, اس میں کتنی باتیں واضح طور پہ لکھی گئی. یہاں تک لکھا گیا کہ چلے خیر آپ کو پتا چل گیا, آپ کے سامنے کوئی مسلمان نجیس کھانا کھا رہا ہے, آپ کو بتانا واجب نہیں, سوائے اس کے کہ آپ خود اسے کھلا رہے ہو تو بتانا واجب. لیکن اگر وہ خود خرید کے کھا رہا ہے یا آپ دونوں کو کسی تیسرے نے دعوت دی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کھانا ہندوؤں کے یہاں سے آیا, خود نہ کھائیں, دوسرے کو بتانا واجب نہیں. اور اسی قسم کی اور بہت سی مثالیں. مگر یہ سب گڑبڑ کیوں ہوتی؟ گانے کے بارے میں کوئی چیز دقت میں نہیں پڑتا ہے کہ گانے جو حرام ہے اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں. حجاب کے بارے میں کوئی چیز دقت میں نہیں پڑتی ہے خاتون. ابو ظہبی میں تو حجاب پہنا جاتا, لیکن کراچی ایئرپورٹ سے لے کے میں آپ کے گھر تک کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب جہاز اترتا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ حجاب کتنے جلدی غائب ہونے لگتے ہیں. یہاں پہ جو 100% حجاب میں نظر آتی ہیں کراچی میں جا کے دیکھیں, پہلے تو خالی ایرانی